فزت برب کعبہ سزائے مولا علی ہے کامیاب ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں قرآن میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی۔ انتہائی اہم شب ہے، اور وہ شخص کہ جو مولا امیر المومنین کا چاہنے والا ہے، خاندان عصمت و طہارت کا چاہنے والا ہے، اس کے لیے بھی بہت سخت ہے اس شب کے غم کو احساس کرنا۔ ہم لوگ ایک حد تک تصور کو، تخیل کو استعمال کر سکتے ہیں، ایک حد تک روایت کا سہارا لے سکتے ہیں، لیکن اس غم کو حتیٰ تخیل کے اندر لے کر آنا بھی بہت سخت ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے آج کی شب کیا جھیلا ہوگا، بہت سخت۔ امیر المومنین کے وہ چاہنے والے جو دسیوں سال امیر المومنین کی ہمراہی میں زندگی گزار چکے ہوں، اس عظیم الشان شخصیت کے ساتھ زندگی گزار چکے ہوں، جو ہدایت کا ستون، نبی کے علوم کے وارث، انسان کے اخلاق کے اعلیٰ ترین تجلی، دوستوں اور دشمنوں کے لیے رحم دل ترین ہستی، ایسی عظیم الشان ہستی کے ساتھ کسی نے وقت گزارا ہو اور اب اس کے سامنے مولا امیر المومنین سے جدائی کا وقت آ گیا، قابل تصور نہیں ہے۔ شب بہت غم انگیز، سخت تکلیف دہ رات ہے۔ دوسری طرف سے شب قدر ہے، شب قدر کے امکانات میں سے ایک شب ہے۔ پروردگار انشاءاللہ اس شب میں مولا امیر المومنین کی صفحے میں ہم سب کو اپنی مغفرت میں شامل فرمائے انشاءاللہ۔ تمام مرحومین، آپ کے اور ہمارے اہل بیت کے چاہنے والوں کی تمام مرحومین، بالاخص کراچی کے شہر میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے دفن ہیں، وہ تمام مولا امیر المومنین کی اور اہل بیت کی شفاعت کو حاصل کر پائیں انشاءاللہ۔ خدا متعال ان کی برزخی زندگیوں کو قرآن و اہل بیت سے منور فرمائے۔ وقت کے امام کی نصرت کے لیے جو تیاریاں کر رہے ہیں، مولا امیر المومنین کے صدقے میں خدا ان آبان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرمائے۔
پروردگار سے دعا کرتے ہیں خدایا مولا امیر المومنین کی عظیم الشان شخصیت کے صدقے میں، اس شب کی ضربت کے صدقے میں، وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد۔ پروردگار ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کر گیا کہ ہمیں دنیا کی گمراہیوں میں اہل بیت کے راستے کو ڈھونڈنا نہ پڑا۔ خدا ہمیں اس آزمائش میں ڈال سکتا تھا کہ ہمیں کسی اور مکان میں، کسی اور جگہ میں، کسی اور خاندان میں بھیجتا، اور ہمیں اس چیلنج میں ڈالتا کہ ہم اپنے علاقے، اپنے خاندان اور اپنے اطراف میں موجود انسانوں کے رائج افکار کو انکار کرتے ہوئے ان تمام گمراہیوں کے اندر سے گزرتے ہوئے امیر المومنین کے دروازے تک پہنچے۔ خدا ہمیں اس چیلنج میں ڈال سکتا تھا۔ اگر وہ اس چیلنج میں ڈالتا، نہیں معلوم ہم میں سے کتنے لوگ کامیاب ہوتے، کتنے لوگ کامیاب نہ ہو پاتے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہی کہ ہماری اور آپ کی پیدائش امیر المومنین کے چاہنے والے خاندانوں میں ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑا احسان ہے جو خدا نے ہم پہ کر دیا۔ البتہ یقیناً جن لوگوں نے اس مشقت سے گزر کر امیر المومنین کے دروازے کو پہچانا، ان کی مقام کی بات ہی کچھ اور، ان کے جہاد کی بات ہی کچھ اور۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں خدایا مولا امیر المومنین کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی عزت و سلامتی میں اضافہ فرما۔ خدایا پوری دنیا تک امیر المومنین کے پیغام، ان کے پرچم کو پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، اسی محبت کو، اسی احترام کو، اسی عقیدت کو اس سے بڑھ کر ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد آل محمد۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو کچھ امیر المومنین کے چاہنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا، کسی اور شخص کے بارے میں اس کا 10% بھی نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے جہاں امیر المومنین کی ہستی کو حق اور باطل کا معیار قرار دیا، ایسی کوئی 10% گفتگو بھی کسی اور شخص کے بارے میں نہیں کہی۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس سے ایک نتیجہ حاصل کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اگر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علی مع الحق والحق مع علی یدور الحق حیث ما دار، یہ روایت 2 طرح بیان ہوئی ہے، ہم سب جانتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ ایک روایت نے کہا کہ حق علی کے ساتھ ہیں، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، اور علی وہاں جاتے ہیں جہاں حق جاتا ہے۔ ایک روایت اس طرح بیان ہوئی ہے۔ انہی الفاظ میں اور تقریب، اور اگر ان الفاظ میں نہ بھی ہو تو اس مفہوم میں یہ روایت امیر المومنین کے شاگردوں کے لیے بھی بیان ہوئی۔ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، اور علی وہاں جاتے ہیں جہاں حق جاتا ہے۔ یہ روایت مولا کے لیے بیان ہوئی ہے، اسی مفہوم کے اندر عمار یاسر کے لیے بھی بیان ہوئی، جبکہ قطعاً عمار یاسر امیر المومنین کے چاہنے والوں میں سے، ان کے شاگردوں میں سے۔ یہ امیر المومنین کے لیے جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اگر اللہ کے نبی نے حضرت عمار یاسر کے لیے کہا کہ یاسر حق کے ساتھ ہیں، اور تقتلہ فئۃ باغیہ، ان کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا، اللہ کے نبی نے امیر المومنین کے لیے نہیں فرمایا علی وہاں جاتے ہیں جہاں حق جاتا ہے، نبی نے فرمایا حق وہاں جاتا ہے جہاں علی جاتا ہے۔
حق وہاں جاتا ہے جہاں علی جاتا ہے۔ امیر المومنین کو حق اور باطل کا معیار بنایا، قسیم النار والجنہ ارشاد فرمایا۔ جو کچھ امیر المومنین کے لیے ارشاد فرمایا ان سب کو دیکھتے ہوئے اور بلا کسی تمہید اور مقدمے کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہے ہم لوگوں کے لیے۔ یعنی ایک دفعہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان تمام روایات کو مولانا امیر المومنین کی شخصیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ حق وہاں جاتا ہے جہاں علی جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ راز امیر المومنین کی شخصیت میں ہے، اور وہ راز کوئی ایسا راز ہوگا جس تک ہم جیسے تو چھوڑو، ہم سے بہت اونچے لوگ بھی اس راز تک پر نہیں مار پائیں گے۔ اور اس کی وجہ مبالغہ نہیں ہے، اس کی وجہ جذباتیت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ خود امیر المومنین نے جب اپنی توصیف بیان کی خطبہ شقشقیہ میں تو ایک جملہ ارشاد فرما دیا جس سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس ہستی کے راز تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اس مشہور روایت سے بھی اگر میں صرف نظر کر لوں وقتی طور پر، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں پہچانا علی کو جز میں نے اور خدا نے، اگر میں اس روایت سے بھی اگر صرف نظر کروں اور صرف اس جملے کو دیکھوں جو عامر المومنین نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، اور خطبہ شقشقیہ کا مشہور و معروف جملہ ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر، وجود کے چشمے مجھ سے جاری ہوتے ہیں اور کوئی طائر بلند پرواز مجھ تک پر بھی نہیں مار پائے گا۔ اللہ ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر، کوئی اڑنے والا پرندہ بھی یہاں تک پر نہیں مار پائے گا۔ وہ جو آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتے تھے، وہ خود بتا رہے ہیں کہ کسی انسان کی حتی تخیل کی پرواز بھی اس ہستی تک نہیں پہنچ پائے۔ وہ راز تو جاننا ناممکن ہو گیا، وہ ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ ہم سب کہیں نہ کہیں محنت کریں تو شاید ہمارے جیسوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہاں پرندہ کون ہوگا، پرندہ کون ہوگا۔ آپ عجیب بات دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان قرآن کریم کے بیان میں فرماتے ہیں علمنا منطق الطیر، ایک نبی اپنے کمالات کو گنواتے ہوئے فرماتے ہیں ہمیں پرندوں کی منطق سکھائی گئی ہے۔ تو یہ پرندہ باز اور کبوتر اور چیل نہیں ہوگا۔ جانوروں کی بولی کو سمجھنا نبی کے لیے فخر نہیں ہوتا، یہ طائر کوئی اور ہوگا جس کی بولی سمجھنا نبی کے لیے فخر ہو، اور امیر المومنین فرما رہے ہیں وہ پرندہ بھی یہاں پر نہیں مار پائے گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی ایک دفعہ ریفرنس امیر المومنین کی ذات ہوتی ہے کہ اس ذات میں کیا کمالات ہیں، اس ذات میں کیا اسرار ہیں۔ وہ میں نے عرض کیا وہ ہمارے بس کا نہیں ہے، بلکہ شاید کسی کے بھی بس کا نہیں ہے۔ تو ان روایات کو کس انداز میں دیکھا جائے، ان روایات کو ہم اپنے طرف سے دیکھیں، ہم امیر المومنین کی ذات کے کس معاملے میں آزمائے گئے ہیں کہ ان کی ذات قسیم النار والجنہ بنی ہے۔ اگر وہ قسیم النار والجنہ ہیں، آگ اور جنت کو تقسیم کرنے والے ہیں، اور ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو اس تقسیم کے نتیجے میں آئیں گے، تو امیر المومنین کی ذات کا وہ کون سا حصہ ہے جس سے ہم آزمائے گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم آگ یا جنت میں سے کسی ایک کے حقدار ٹھہریں گے۔ معاملہ یہاں پر ہے۔ آپ ان تمام جملات کو میں اور آپ اپنی زندگی میں امیر المومنین کے ریفرنس سے دیکھنے کے عادی ہیں۔ ان کی ہستی، ان کی عظمت، ان کی بلندی، ان کی نورانیت کو سمجھنے کے لیے ہم ان جملات کو دیکھتے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس کو ادھر سے کیوں نہیں دیکھتے؟
یعنی کوئی معاملہ ہے ان کی ہستی کے اندر جس کے ذریعے سے انسان آزمائے جا رہے ہیں، اور اس آزمائش کے نتیجے میں کچھ لوگ علی کے شیعہ کہلائے، کچھ لوگ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم شیعہ کی ٹرمینالوجی کے واقعی معنی پہ چلے جائیں، حقیقت یہ ہے اگر واقعی معنی کے اوپر شیعہ کے چلے جائیں، ہم مہم ہیں۔ شیعہ بہت بڑا مقام ہے، شیعہ بہت بڑا لقب ہے۔ یہ تو چونکہ عرفیات کے اندر ہمیں شیعہ کہا جاتا ہے جس پہ ہمیں فخر ہے، اور اس عنوان کو ہم بچانا اپنے لیے بہت ضروری سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر جائیں اور گہرائی میں اتر کر پوچھیں اپنے آپ سے، شیعہ بہت بڑا لقب، شیعہ علی بہت بڑا مقام۔ ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ محبین ہیں، ہم تابعین ہیں، ہم وہ ہیں جو ان کی ولایت کو طلب کرنا چاہتے ہیں۔ خدا ہمیں ان کی ولایت سے سرفراز فرما۔ اور یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ غدیر کے دن اپنی زبان سے انجام ادا کرتے ہیں، خدا ہمیں ان کے متمسکین میں سے، ان کی ولایت کے تمسک کرنے والوں میں سے قرار دے دے۔ شیعہ کا دعویٰ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ لوگ ہمیں شیعہ نہ کہیں یا ہم ایک دوسرے کو شیعہ نہ کہیں، نہیں کہیں، لیکن حقیقت مفہوم میں اگر جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ مقام ایک خاص مقام ہے، وہ خاص لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔ اب وہ خاص لوگ کیسے اس مقام پر پہنچے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں چند عرائض آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی عرض کرتا چلوں کہ میں کیوں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان محترم، بعض اوقات انسان کی زندگی ایک عادی روٹین کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے۔ روٹین کے اوپر جب زندگی گزرتی ہے تو چیلنج نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری خامیاں، بہت ساری کمی، بہت ساری کوتاہیاں نظر نہیں آتی، کیونکہ چیلنج نہیں ہے، آزمائے نہیں گئے۔ اور میں اس کو اگر عرفی مثالوں کے اندر عرض کرتا ہوں، بعض اوقات تو مثال کے طور پر آپ کسی گاڑی کو شہر کے اندر گھمانا چاہ رہے ہیں۔ شہر کراچی بہت بڑا ہے، لیکن کتنا بڑا ہوگا؟ ایک دن میں کتنے کلومیٹر گاڑی چلا لیں گے؟ 200 کلومیٹر، 300 کلومیٹر، اس سے زیادہ کہاں چلائیں گے؟ پورا شہر تقریباً پلین ہے، ایک دو جگہ چھوٹی موٹی پہاڑیاں ہیں، آپ ہل پارک کی طرف چلے گئے، یا مثلاً گلستان جوہر کی طرف ادھر ادھر چلے گئے، کہیں چھوٹی سی کھائی آئے گی، چھوٹی سی اونچائی آئے گی، آپ کی گاڑی کو کیا چیلنج ہونا ہے؟ کچھ زیادہ چیلنج نہیں ہے۔ موسم بھی کوئی اتنا سخت نہیں ہے، آتا ہے کبھی کبھی گرمی آتی ہے، 40-42 ہو جاتا ہے، معمولاً کم رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ اگر یہی گاڑی جو کراچی میں 300 کلومیٹر چلی تھی، اب آپ اسی گاڑی کو لے جائیں گلگت بلتستان، اور گلگت بلتستان کی پہاڑیوں میں اسی گاڑی کو 300-400 کلومیٹر چند گھنٹے میں چلائیں، اب یہ گاڑی ایسے چیلنج سے گزرے گی کہ اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو یہ برداشت نہیں کر پائے گی، یہ گاڑی بسٹ ہو جائے گی، فلیٹ ہو جائے گی، اس کے اوپر مزید سفر نہیں ہو پائے گا، کوئی رسک بھی نہیں لے گا۔ آپ کبھی گلگت بلتستان گئے ہوں تو مثال کے طور پر پرانی روڈ جو تھی، اب تو سنا بن رہی ہے، نئی روڈ بن رہی ہے، پرانی روڈ جو تھی 6 گھنٹے کا راستہ تھا، 4 سے 6 گھنٹے مختلف گاڑیوں پہ لگتے تھے، اور اتنا ٹف ٹیرین ہے کہ اگر آپ کسی نارمل گاڑی پہ چاہیں یوں ہی نکل جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو پہلے تھوڑا بہت دیکھنا پڑے گا۔ ہر گاڑی کو ہر وقت چیلنج نہیں ہوتا ہے، چیلنج کب آتا ہے؟ جب سختی آتی ہے۔ آپ انتظار میں کس چیز کے ہیں؟ ہم اور آپ اب کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ عزیزان محترم، مجھے نہیں معلوم میں کتنے سال زندہ ہوں،
لیکن زندگی کا ایک سبسٹینشیل پارٹ گزار چکا۔ اب اگر مجھ سے کوئی پوچھیں کہ بھائی آپ کو زندگی میں کس بات کا انتظار ہے، میں آپ سے کہوں گا کہ مجھے گھر کا انتظار ہے کہ گھر ملے، آپ سے کہوں گا کہ گاڑی کا انتظار ہے کہ مجھے نئی گاڑی ملے، آپ سے کہوں گا کہ کسی دوسرے ملک میں سفر کا انتظار ہے کہ وہاں جا کے سفر کروں۔ اب کس بات کا انتظار ہے زندگی کے اندر؟ تو ہم سب اگر اپنی تمام بے حیثیت خواہشات کو نکال دیں تو ہم سب کو ایک واقعے کا انتظار ہے۔ خدا وارث حسین کا ظہور دیکھنا نصیب کرے۔ اللہم صلی علی محمد محمد عجل۔ ایک زمانہ تھا جب یہ بڑا ہدف لوگوں کی نظروں میں نہیں تھا، پچھلی نسل تک بھی اس ہدف پہ اتنی گفتگو نہیں تھی۔ تو مثال کے طور پر حتیٰ دیندار، کسی حد تک باشعور والدین بھی جب اپنے بچوں کو دعائیں دیتے تھے تو زیادہ سے زیادہ یہ دعائیں دیتے تھے، دولت مند بنا دے، صاحب حیثیت بنا دے۔ بہت اچھے تھے تو وہ دعا دیتے تھے کہ خدایا اس کے ہاتھ کو اوپر رکھ، دینے والا بنا، لینے والا نہ بنا، ایسی دعائیں دیتے تھے۔ اب آپ خود بتائیے گا، آج کا جو باشعور باپ ہے، دیندار باشعور، جس نے دین کی حیثیت کو کسی حد تک سمجھا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے اللہ سے مانگے گا، آج کیا مانگے گا؟ جائیدادیں مانگے گا؟ بھائی تقریباً طے شدہ سی بات ہے، کہیں چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں لیکن انسان کو امید دلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کراچی میں ہی 8-10 سال پہلے کسی جگہ کے اوپر ایک کسی خاندان کے ساتھ جا رہا تھا کوئی، اس نے کہا کہ بہت چھوٹا سا بچہ تھا، وہ گاڑی میں آگے بیٹھا ہوا تھا، خواتین پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کسی علاقے سے گزرے تو وہاں پہ کسی نے بتایا کہ یہاں پر اہل بیت کے دشمن فائرنگ کر رہے ہیں۔ بچہ چھوٹا تھا 4-5 سال کا ہوگا شاید۔ وہ ڈرائیور کہنے لگا کہ وہ بچہ کھڑا ہوا سیٹ کے اوپر اور کہنے لگا مارنا ہے تو مجھے مارو، میں ماننے والا ہوں ان کا۔ ہم پچھلی نسلوں میں یہ نہیں سوچ سکتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین تھوڑا شعور بڑھا ہے۔ پہلے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کیا سوچ سکتے تھے؟ باعزت دیندار گھرانے، مثلا میں نے عرض کیا دینے والا ہو لینے والا نہ ہو، لوگ اس کا احترام کریں، یہ لوگوں کے کام آئے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ آج الحمدللہ رب العالمین دینی شعور دعاؤں کے صدقے میں، قربانیوں کے صدقے میں اب ایسا ہوا ہے کہ اب بہت سارے والدین مثلا جب ہم لوگوں سے کبھی رابطہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا ہم نے اپنے بچے کو امام کے نصرت کرنے والوں میں ڈالنا ہے، امام کے لشکر میں بھیجنا ہے۔ اس کے لیے بتائیں منصوبہ کیا ہو؟ میں اور آپ کس چیز کے منتظر ہیں زندگی کے اندر؟ میرا خیال ہے کہ ان عظیم الشان ہستیوں کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اور وہ جو دین کے نام پر اس وقت بھی دنیا کے اندر اپنی قربانیاں مسلسل پیش کر رہے ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اب باتیں کتابوں کی نہیں ہیں۔ تو مثال کے طور پر ہم نے کتابوں میں مجاہدین کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن بحمدللہ رب العالمین آج ہم اپنی آنکھوں سے مثلا سید حسن نصر اللہ جیسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے کتابوں میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو ایسے پڑھا تھا اور سنا تھا، آج الحمدللہ رب العالمین اپنی آنکھوں سے مثلا قاسم سلیمانی جیسے لوگوں کو دیکھ چکے۔ یا مثلا پاکستان کی سرزمین پر، ہندوستان کی سرزمین پر ہم نے جب علماء کے واقعات سنے، مثلا شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری جیسے لوگوں کو سنا، تو اب ہم اپنی آنکھوں سے علامہ شہید عارف حسین حسینی جیسوں کو دیکھ چکے۔ ان لوگوں نے دینی شعور کو ترقی دی، دینی شعور کو بڑھا دیا۔ اب جب ہمارا دینی شعور بڑھا تو اب ہم صرف اس پہ قناعت اکتفا نہیں کر پا رہے کہ مثال کے طور پر میں ایک مسجد بنا دوں،
میں ایک چھوٹی سی جگہ بنا دوں، نہیں، یہ تو بناؤں، لیکن یہ اس پہ میں اکتفا نہیں کر سکتا۔ میرا دینی شعور، میرا دینی جذبہ، امیر المومنین سے میری محبت، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے میری عقیدت اس وقت مجھے کسی چھوٹے ہدف پہ رکنے نہیں دے رہی۔ یہ سب ہم سے ایک بڑا ہدف مانگ رہے ہیں۔ یہ دعائیں پہلے ہمارے درمیان نہیں تھیں، دعائیں افتتاح پڑھنے والے نہیں تھے لوگ، کتابوں میں تھیں، حتیٰ دعائے سلامتی امام پڑھنے والے لوگ نہیں تھے، کتابوں میں تھیں، لیکن بحمدللہ رب العالمین آج گلی گلی چپے چپے کے اندر بچے بڑے بزرگ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بہا الاسلام و اہلہ، اے خدایا ہم تجھ سے چاہتے ہیں، ہماری رغبت اس میں ہے کہ ہم وہ عظیم الشان حکومت دیکھیں جس میں اسلام کو عزت و شان و شوکت۔ اب دینی شعور بڑھ گیا ہے، یہ جو دینی شعور بڑھا ہے یہ ہم سے بڑے امتحان بھی لے گا۔ ایک دفعہ دینی شعور کی حد یہ تھی کہ خدایا مجھے اتنے پیسے دے دے کہ میں ایک مسجد بناؤں، اس کے لیے بھی قربانی دینی پڑتی تھی۔ دینی شعور اتنا تھا کہ خدایا اتنا پیسہ دے دے کہ فلاں کام انجام دے دوں، اس کے لیے بھی قربانی دینی پڑتی تھی۔ خدا دے دیتا تھا، کام ہو جاتے تھے۔ ابھی اس وقت دیکھ لیجیے آپ بر صغیر کے چپے چپے کے اندر الحمدللہ رب العالمین اس قوم نے جس کے دشمن کم نہیں تھے اتنے بڑے بڑے مراکز بنائی لیے الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن اب دینی شعور کہاں پہنچا ہے؟ اب دینی شعور پہنچا ہے دولت کریمہ تعز بہا الاسلام و اہلہ۔ اب دینی شعور پہنچا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے وقت کے امام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس سے کم پر دل قانے نہیں ہو پا رہا، اب اس سے کم پہ دل نہیں اٹھتا، اور اب دعائے ندبہ کا وقت ہو گیا، اب مختلف دعاؤں کی طرف انسان کی تڑپ بڑھی اور بار بار خدا سے انسان دعا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہدف ہمارا اتنا بڑا ہو گیا کہ اب ہم چھوٹے کاموں کے اوپر اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پا رہے، اور بالکل صحیح ہے، مطمئن کرنا بھی صحیح نہیں، اپنے آپ کو بڑے کام کے لیے تیار کرنا۔ اگر ایسا ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا ہمارا چیلنج کیا ہوگا؟ اگر قدیم زمانے میں غربت کے دور میں کسی کو ایک رات شب داری کرنی ہوتی تھی نا، تو اس کو 1 سال اپنا پیٹ کاٹنا ہوتا تھا کہ شب داری کے پیسے جمع کر لے۔ اگر ایک مسجد بنانی ہوتی تھی تو ایک نسل پورا خاندان محنت کرتا تھا کہ ہمیں ایک مسجد بنانی ہے۔ اذان محترم، میں نے خود دبئی میں ایک شخص کو دیکھا ہے جو وہاں پہ سخت ترین محنت کر کے کماتا تھا، مثلا 600 کماتا تھا، 700 کماتا تھا، 200 اپنے اوپر لگاتا تھا، 500 امام بارگاہ کے لیے بھیجتا تھا۔ میں نے خود دیکھا ہے۔ تو لوگوں نے چھوٹے ہدف کے لیے بھی اپنے پیٹ کاٹے ہیں، اپنی خواہشات کو مار دیا، اپنی اولاد کو دنیا کی لذتوں سے محروم کر دیا۔ اب ہماری خواہش کیا ہے؟ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم کائنات کے اس واقعے میں اس ہستی کا ساتھ دینے کی سعادت حاصل کریں جس کا انبیاء نے انتظار کیا، جن کا ائمہ معصومین علیہ السلام نے انتظار کیا۔ یہ ہمارا چیلنج ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے اگر امیر المومنین کے زمانے میں کوئی تھا تو اس کا چیلنج کیا تھا؟ تو اب اس کا چیلنج یہ تھا کہ وہ صفین میں امیر المومنین کی ہمراہی میں جنگ لڑے گا یا نہیں لڑے گا، اس سے کم پہ بات نہیں تھی۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ چھوٹی سی ایک مثال دے کر اس کو بالکل واضح کرنا چاہوں گا، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعجل۔ شب قدر بھی ہے اور ظاہر ہے کہ شب عزا ہے، آپ شاید اور کہیں بھی جا کر عزا میں شرکت کرنا چاہتے ہوں، میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن انشاءاللہ خدا نے چاہا تو ہماری
یہ مجلس خداوند متعال اچھی عبادتوں میں ہم سے قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگر جنگ صفین کا وقت ہو اور کوئی شخص امیر المومنین کے چاہنے والوں میں سے ہو اور امیر المومنین 8 مہینے جنگ صفین میں مشغول رہیں، مدینے سے کوفہ سے نکل کر 8 مہینے جنگ صفین تقریباً آنے جانے سب ملا کے لگی، اس 8 مہینے میں کوئی شخص امیر المومنین کا ساتھ نہ دے، سارے 8 مہینے روزے رکھے اور رات کو سجود و عبادتوں میں گزارے اور دن میں مسجد کی تعمیر کرے اور امیر المومنین کا جنگ میں ساتھ نہ دے، کوئی حیثیت ہے اس کی؟ یعنی اگر میں آپ سے اپنے آپ سے یہ کہوں کہ امیر المومنین لشکر بنا کر صفین کی طرف گئے ہیں اور میرے پاس 2 میں سے ایک اختیار ہے، یا میں کوفہ میں رکوں، مسجدیں بناؤں، امام بارگاہیں بناؤں، قرآن پڑھوں، عبادتیں کروں، روزے رکھوں، سجود و قیام میں وقت گزاروں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ امیر المومنین کے ہمراہ صفین میں جاؤں۔ آپ مجھے بتائیے میرا چیلنج کون سا ہوگا؟ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہمیں امیر المومنین کا ساتھ دینا ہے، جنگ صفین میں جانا ہے۔ آپ اور میں اس واقعے کے منتظر ہیں۔ اب ہم لوگ اس کے منتظر نہیں ہیں کہ خدا ہمیں چند مستحب روزوں کی توفیق دے دے، معاملہ ختم۔ وہ کریں، ضرور کریں جب اس کا وقت ہو۔ اب ہم اس کے منتظر نہیں ہیں کہ خدا تلاوت قرآن کریم کے چند صفحات کی توفیق دے اور بس، اس کو کریں، ضرور کریں، لیکن ہم منتظر کس بات کے ہیں؟ ہم منتظر جنگ صفین کے ہیں، اب ہم منتظر بدر و احد کے ہیں، اور ایک لفظ میں ہم منتظر کربلا کے ہیں، ہم منتظر کربلا کے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ کوئی سادہ چیلنج نہیں ہے۔ اب معاملہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم معمولی سے ایمان کے اوپر زندگی گزار دیں گے، نہیں، ہم منتظر ایک ایسے واقعے کے ہیں جو امیر المومنین کے اصحاب کسی جرأت مانگ رہا ہے ہم سے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر 1400 سال الحمدللہ رب العالمین ہمارے اجداد نے اس مکتب فکر کا ساتھ دیا، ہم 1400 سال کی قربانیوں پہ کھڑے ہو کر اس تمام زمانے کے اندر دی جانے والی قربانیوں کا نتیجہ لینا چاہتے ہیں۔ اب ہم نتیجہ لینا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس پوزیشن پر آ گئے کہ اب ہم ان قربانیوں کا نتیجہ لینا چاہتے ہیں، 1400 سال کی قربانی، اس میں پیسہ بھی گیا، اس میں عزتیں بھی گئیں، اس میں جانیں بھی گئیں، اس میں آرام بھی گیا، سکون بھی گیا، البتہ اس سے زیادہ اس خاندان مقدس نے ہمیں دیا بھی ہے، نہ کہ ہم نے دیا تو ان پہ کوئی احسان کیا، انہوں نے اس سے ہمیں بڑھ بڑھ کے دیا ہے۔ اگر ایسا ہے، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم امیر المومنین کے معاملے میں کس چیلنج سے گزرنے والے ہیں۔ ہمیں یوں احساس ہوتا ہے کہ اب ہمارا چیلنج صرف چند دعائیں نہیں ہیں، وہ ہے پڑھنے کا ہے، پڑھیں، اس کے ذریعے ہی یہ طاقت ملے گی۔ بس وہ جو میں نے نماز کی بات کی، قرآن کی بات کی، مسجد کی بات کی، دعاؤں کی بات کی، روزوں کی بات کی، وہ سب کریں، ان سب سے طاقت ملے گی، لیکن طاقت کس بات کے لیے ملے گی؟ اب ہم اس پہ قانے نہیں ہو سکتے کہ ہم ایک کمپنی بنا دیں، ایک گھر کھڑا کر دیں، ایک فلاں کام کر لیں، نہیں، اب ہم اس پہ قانے نہیں ہیں۔ اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب ہم صرف ایک طلب رکھتے ہیں اس خاندان کے سامنے، اور وہ طلب لفظ بھی اچھا نہیں ہے، استدعا رکھتے ہیں، ایک درخواست رکھتے ہیں، ایک گزارش رکھتے ہیں کہ اے خاندان مقدس، اگر قربانی کا وقت آئے تو ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ اب ہماری دعا یہ ہے، اب ہم یہ چاہتے ہیں، اب ہم اس سے کم میں نہیں چاہ رہے کچھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں سب کچھ دیکھ لیا ہے، ہم نے حکومتیں بدلی دیکھ لی ہیں، ہم نے
درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل مولا اللہم صلی علی محمد مولا امیر المومنین کی ذات پر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد۔ مولا امیر المومنین ان کی نسل طیبہ و طاہرہ کی مزید عزت، مزید سربلندی کے لیے، پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل۔ اہل بیت کے چند جانے والے بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، جن کی آزادی اور رہائی کے لیے بڑی قربانیاں دی لوگوں نے۔ 28 دن گرمی، سختی، مشکلات، مصیبتیں سب برداشت کی۔ ان بے گناہوں کی آزادی اور رہائی کے لیے، ان کے پس اہل خانہ کے صبر استقامت کے لیے، دلوں کی مضبوطی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل۔ خلاصہ اذان محترم، ہم لوگ کم مقابلے میں نہیں بلائے گئے، ہم لوگ اب ایک بڑے مقابلے میں بلائے گئے۔ اس بڑے مقابلے میں اترنے کے لیے اور سرخرو واپس آنے کے لیے اب ہم گویا امیر المومنین کی شخصیت کے مقابلے میں جس طرح اس زمانے میں لوگ آزمائے گئے تھے، صفین کے ذریعے سے، بدر و حنین کے ذریعے سے، اب آپ آزمائے جا رہے ہیں، یا جا رہے ہیں یا جائیں گے۔ اور آپ کی خواہش کیا ہے؟ آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ اس میدان میں اتار دیے جائیں۔ اب ہم وہ نسل نہیں ہیں جو یہ دعا کر رہی ہو کہ امام ہمارے سامنے نہ آئے، نعوذ باللہ تعالی، کہ ہمیں اس معرکے سے ڈر لگتا ہے۔ نہیں، اب ہم وہ نسل ہیں جس نے اپنی پیدائش سے اب تک اس واقعے کی آرزو میں وقت گزارا کہ ہم اس میدان میں اترنا چاہتے ہیں۔ اب واللہ اگر میں اور آپ، قسم کھانا مکروہ ہے، اگر میں اور آپ واقعاً اس میدان میں اترنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے آج کی جیسی شب قدر میں بیٹھ کر پورے سکون، اطمینان، صداقت کے ساتھ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا، اس میدان میں اترنے کی خواہش ہے یا اس میدان میں اترنے کی خواہش نہیں؟ اپنے آپ سے زندگی کو طے کرنے والا ایک سوال پوچھتا۔ تکلفات ختم، نعرے ختم، گفتگو ختم، اپنے آپ سے بیٹھیں، اپنے اور خدا کے درمیان ایک چیز سوال کریں، خدایا مجھے اولاد فاطمہ کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ بس میں اپنی کمزوریوں کو جانتا ہوں، اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، جو میں نے نافرمانیاں کی ہیں میں جانتا ہوں، خدایا میں جانتا ہوں میں کتنا ضعیف انسان ہوں، لیکن ان تمام کمزوریوں، خامیوں کے باوجود اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آیا مجھے اولاد علی کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ اس معرکے میں اترنا ہے یا نہیں اترنا ہے؟ تو عزیزان محترم، اگر ہم امیر المومنین کے غم کو اپنے دلوں میں لیے بیٹھے اور مولا امیر المومنین کی حل من ناصر ینصرنا 1400 سال کے بعد بھی ہمارے ذہنوں کے اندر گونج رہی ہے، 1% بھی امکان نہیں ہے علی کا چاہنے والا یہ کہے مجھے اس میدان میں نہیں آنا، اب کوئی امکان نہیں ہے۔ اب یہ تصور ہمیں وجود میں ہلا دے دے گا کہ ہم یہ سوچیں کہیں یہ میدان بنے اور ہم نہ پہنچیں، نعوذ باللہ تعالی، اب نہیں ہو سکتا۔ اب یہ معرکہ ہماری گھٹی میں بڑھ گیا ہے، اب ہم اس سے علیحدہ نہیں ہو پائیں گے۔ تو میں آپ کو پھر ایک بات عرض کروں گا دوبارہ، وہ یہ کہ آپ جس عمر میں بھی ہوں، جس مقام و منصب میں ہوں،
جس پیشے اور تعلق سے ہوں اپنے آپ سے آج کی رات یہ سوال ضرور کیجیے گا کہ اس میدان میں اترنا میری خواہش ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ میں کیوں آپ سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیے دعویٰ کرنے میں تو سب کہیں گے ہمیں اترنا ہے، ہمیں ساتھ دینا ہے، دعویٰ کرنے میں سب کہیں گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ان دعووں سے گزر جائیں، ہم بیٹھ کر خدا سے، بس میں آپ کو اس سے زیادہ جملہ نہیں کہہ پاؤں گا، جیسے کسی کی اولاد کسی بیماری میں پھنس جائے نا، اور ماں کیسے اپنے خدا سے گڑ گڑا کے بچے کے لیے شفا مانگتی ہے۔ ایک دفعہ آج کی رات بیٹھ کر خدا سے یہ مانگ لیں کہ خدایا مجھے علی کا ساتھ دینا ہے، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور خدا سے اعتراف کر لیں کہ خدایا میں اپنی کمی کو جانتا ہوں، میں مالک اشتر نہیں ہوں، میں جانتا ہوں میں سمیت عمار نہیں ہوں، میں جانتا ہوں میں حجر ابن عدی نہیں ہوں، میں جانتا ہوں میں ان بزرگوں میں سے نہیں ہوں، میں اپنی کمی جانتا ہوں، میں اپنی کوتاہی جانتا ہوں، لیکن واللہ عزیز و دوبارہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، صفین میں اگر امیر المومنین کا ساتھ دینے کے لیے 40,000 اترے تھے تو سب تو مالک اشتر نہیں تھے نا، سب تو حجر ابن عدی نہیں تھے، سب تو عمار یاسر نہیں تھے، سب تو میثم تمار نہیں تھے، تو مولا اپنے لشکر میں تھوڑی سی جگہ ہمارے لیے بھی بنا۔ ہمیں معلوم ہے ہمارے اندر نفس پرستی ہے، ہمیں معلوم ہے ہمارے اندر ضعف ہے، ہم شیعہ علی کے معیار پر پورے نہیں اتر پائیں گے، اے خدایا ہمیں معلوم ہے، ہم تو اعتراف کر رہے ہیں، ہم تو دعوے دار ہیں بھی نہیں، کوئی دعوے دار ہو تو بات ہے، ہم تو دعوے دار نہیں ہیں، تو ہم خدا سے کیا کہیں گے؟ ہم خدا سے صرف ایک بات کہیں گے، خدایا تو ہماری کمی کو جانتا ہے، تو ہمارے نقص و عیب کو جانتا ہے، لیکن اے خدایا تو مقلب القلوب ہے، تو دلوں کے احوال کو جانتا ہے، تو ہمارے دل میں جھانک کر دیکھ علی اولاد علی کے لیے محبت ہے یا نہیں، ہمارے دلوں میں بنت رسول قرۃ عین الرسول کا احترام ہے یا نہیں ہے۔ خدا ہم جانتے ہیں ہم ضعیف ہیں، نافرمانیاں بھی کی ہیں، گناہ کی مرتکب بھی ہوئے ہیں، لیکن خدایا تجھ سے جو التجا لے کر آئے ہیں، خدایا ہمارے گناہ ہمیں حسین کی نصرت سے دور نہ کرے، ہمارے گناہ ہمیں اگلی کربلا سے محروم نہ کرے، خدا اتنا پاکیزہ بنا دے، اتنا ہمارے گناہوں کو اپنی غفاریت کے سائے میں لے چل کہ کل جب اگلی کربلا بنے تو ہم حسین کا ساتھ دینے والے ہوں، خدا اس کے سوا کوئی امکان ہمارے لیے نہیں ہے۔ جو آج کی شب بڑی عجیب شب ہے، اللہ اکبر، جو لوگ امیر المومنین کے ساتھ رہ رہے تھے وہ امیر المومنین کی شخصیت کے اثر میں اتنی شدت کے ساتھ تھے، آپ نے شاید کبھی احساس کیا ہو، آپ کے خاندان میں، آپ کے اطراف میں کوئی بزرگ، کوئی بڑی شخصیت زندگی گزار رہی ہوتی ہے تو لوگ اس شخصیت کے اثر میں آ جاتے ہیں۔ مثلا چونکہ آپ اور میں ایک خاص عمر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ میں سے اکثر موجود لوگوں کی عمروں کو دیکھتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں، مثلا آپ کو شہید سبط جعفر یاد ہوں گے، آپ کو شاید شہید کی شہادت کا دن بھی یاد ہوگا۔ ہم شہید سبط جعفر کے خاندان کا حصہ نہیں تھے،
لیکن جب شہید کی شہادت ہوئی تھی تو ہمیں ایسا لگا تھا جیسے ہمارا کوئی عزیز چلا گیا، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر لگا۔ تو یہ کیا تھا؟ ہم شہید کے دور میں زندگی گزار رہے تھے۔ اچھا ہم تو چلو پھر کراچی میں تھے، شہید سبط جعفر بھی کراچی میں رہتے تھے، جو لوگ دنیا کے دوسرے کونوں میں رہ رہے تھے انہوں نے بھی یہی احساس کیا تھا۔ بھئی وہ تو شہید کے ساتھ کبھی وقت بھی نہیں گزار پائے، ہم تو چلو مجلسوں میں ملتے تھے، شہادت سے ایک رات پہلے بھی ایک محفل میں جگہ پہ ساتھ تھے، شہداء کی تکریم کے لیے جو پروگرام ہو رہا تھا اس میں ساتھ تھے، تو ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے کہیں نہ کہیں مل جاتے تھے۔ تو جو لوگ نہیں ملتے تھے وہ کیوں اس اثر میں آئے؟ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ جب کسی بڑی شخصیت کے ساتھ وقت گزرتا ہے تو لوگ اس کی تاثیر میں آ جاتے ہیں۔ قاسم سلیمانی کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں کہاں شہید قاسم سلیمانی کو دیکھا، لیکن لوگ تاثیر میں آ گئے، اثر میں آ گئے۔ اگر میں اس سے پہلے چلا جاؤں، علامہ شہید عارف حسین حسینی کے ساتھ یہی تھا، بہت کم لوگ ان سے ملے ہوں گے، لیکن ان کی شہادت نے لوگوں کو متاثر کر دیا، کیونکہ وہ ان کی شخصیت کی تاثیر میں آ گئی۔ اگر آپ نے یہ سن لیا، چلیے میں تھوڑا سا اپنی زندگی سے بھی اگر اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، تو جب امام خمینی کا انتقال ہوا تو بتا نہیں سکتا کہ عالم کیا تھا، ایک عجیب اثر تھا۔ اس دن میں نے پہلی دفعہ اس بات کو احساس کیا تھا کہ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہوگی تو کیا ہوا ہوگا۔ ہم لوگ امیر المومنین کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کو دیکھ پائے اور ان کے اثر میں آ گئے۔ جن لوگوں نے امیر المومنین کے ساتھ زندگی گزاری تھی، ان لوگوں کے لیے یہ صدمہ کیسا تھا، اس کا تصور امکان پذیر نہیں ہے، اس کو میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور میں عزیزو یہ بھی عرض کرتا چلوں، شاید ہمارے کمزور دلوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم تصور نہ کریں، ورنہ اگر کوئی اس کے اثر میں آ گیا شاید نہیں بچ پائے گا۔ آج کی شب بڑی عجیب شب ہے، ہر کام امیر المومنین کا اللہ کی طرف سے ایک پیغام تھا۔ آج کی شب بی بی ام کلثوم کے گھر پہ کیوں ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ میں کبھی کبھی اس کو سوچتا تھا کہ امیر المومنین امام حسن مصطفیٰ کے گھر پہ کیوں نہیں ہے آج؟ وہی امام دوم ہے، جانشین امیر المومنین۔ مجھے سمجھ میں آیا کہ بیٹیوں کا دکھ کیا دکھ ہوتا ہے۔ بیٹیوں کا دکھ بڑا عجیب دکھ ہوتا ہے۔ گویا امیر المومنین بی بی ام کلثوم کو اگر ایک جملہ عرض کرتا چلوں، جو بی بی فاطمہ کا دکھ جھیل چکی تھی، کوئی امیر المومنین آج بی بی ام کلثوم کو تسلیت اور تسلی دینے کے لیے یہاں پر ہے کہ میری بیٹی ایک دفعہ ماں کی جدائی کا دن دیکھ چکی ہے۔ امیر المومنین کے ساتھ بڑی مظلوم ذات تھی، بڑی مظلوم ذات تھی۔ عزیزو تھوڑا روک کے عرض کر رہا ہوں اپنی مشکل کی وجہ سے، لیکن مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ امیر المومنین کی ذات کی مظلومیت بیان کرنا ناممکن ہے۔ اگر صرف چند جملوں میں عرض کروں تو عزیزو، اگر کسی نے سیدہ پر ہونے والی ضرب کا منظر دیکھا تھا، ایک اور جملہ عرض کروں گا،
اور اپنی بہنوں سے معذرت خواہ ہو۔ علی نے زینب ام کلثوم کو فاطمہ کی جدائی میں روتے سنا ہے۔ اپنے بچوں کو اپنی ماں کی جدائی میں روتے دیکھا ہے۔ ذرا کسی باپ سے پوچھنا، وہ اپنے بچوں کو ان کی ماں کی جدائی میں روتا دیکھے۔ امیر المومنین نے سب سہا۔ امیر المومنین کو پتا ہے کہ جب مجھے زہر لگے گی زینب کے دل میں کیا گزرے گی، ام کلثوم کے دل میں کیا گزرے گی۔ آج کی رات بڑی عجیب رات ہے۔ وہ امیر المومنین بی بی ام کلثوم کے گھر پہ تشریف فرما ہے۔ ان روایتوں کو دہرانا بہت اچھا ہے جو ہمارے بزرگ ایسی شہادت کی شب پر، ضربت کی شب پہ دہرایا کرتے ہیں۔ امیر المومنین کی شخصیت کی مظلومیت اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ امیر المومنین بی بی ام کلثوم کے افطار کے دسترخوان پہ تشریف فرما ہے۔ بی بی ام کلثوم نے گویا نمک رکھا ہے، روٹی کے چند ٹکڑے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ یہ امیر المومنین کا افطار ہے۔ امیر المومنین نے اس دسترخوان کو دیکھا اور کہا کہ ام کلثوم تمہیں پتہ ہے تمہارے باپ نے 2 چیزوں سے زیادہ کبھی کھانا نہیں کھایا۔ یہاں روٹی کے ساتھ تم نے 2 سالن کیوں رکھ دی؟ امیر المومنین نے نمک اور روٹی سے افطار کیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں امیر المومنین کا چاہنے والا قرار دیا۔ بی بی فرماتی ہے امیر المومنین نے افطار کیا، عبادتوں میں مشغول ہوئے، رات کے ایک پہر میں اٹھ کر بار بار عبادتیں کرتے تھے، آسمان کے نیچے جا کر آسمان کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے خدا کی قسم یہی وہ رات ہے۔ فرماتے تھے خدا کی قسم یہی وہ رات ہے۔ ایسا کون سی رات ہے یہ؟ مولا امیر المومنین کے پاس ایک دفعہ ایک یہودی آیا، اس نے کہا کہ اے علی میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا یہ سوال انبیاء اور اوصیاء کے بارے میں ہے۔ فرمایا پوچھو۔ تو گویا پہلے وہ پوچھ چکا تھا کہ کیا آپ نبی ہیں؟ کہا کہ نہیں میں نبی نہیں ہوں۔ کہا آپ وصی ہیں؟ کہا میں اللہ کے نبی کا وصی ہوں۔ تو اس نے کہا ان کا تعلق اوصیاء سے ہے، انبیاء سے ہے۔ کہا پوچھو۔ اس نے پوچھا یہ بتائیے کہ وصی کیا امتحانوں سے گزرتا ہے؟ فرمایا ہر نبی کی طرح وصی بھی امتحانوں سے گزرتا ہے۔ تو اس نے گویا اس طرح کے ریفرنسز دیے کہ ہم نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وصی کے امتحانات ہوتے ہیں، وہ امتحانات کیا ہوتے ہیں؟ ایسو ایک خصال شیخ صدوق کے اندر روایت ہے، اردو ترجمہ بھی ہو چکی ہے۔ امیر المومنین نے اس کو بتایا کہ اے میرے یہودی بھائی، جو شخص وصی ہوتا ہے اس کو ہجرت سے پہلے ان امتحانوں سے گزرنا ہوتا ہے، اس کے بعد نبی کی زندگی میں یہ امتحان دینے ہوتے ہیں۔ گویا آپ کو اگر امیر المومنین کی زندگی کا خلاصہ چاہیے ہو امیر المومنین کی زبان سے، یہ روایت جا کر دیکھ لی۔ خصال شیخ صدوق میں 7 عدد کی فہرست میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد پوچھا کہ اے وصی رسول، کیا رسول کے بعد بھی وصی کو امتحان دینے ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں، وصی کو رسول کے جانے کے بعد بھی امتحان دینے ہوتے ہیں، 7 امتحان دینے ہوتے ہیں۔ 6 امتحان امیر المومنین نے بیان کیے جو رسول کی وفات کے بعد وصی کو دینے ہوتے ہیں، پھر خاموش ہو گئے۔ کسی صحابی نے کہا کہ اے وصی رسول، آپ نے 6 امتحان بتائے، 7واں امتحان؟ امیر المومنین نے اپنی ریش مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اسے میرے خون سے خضاب ہونا ہے۔
اس سے میرے خون سے خضاب ہونا ہے۔ آج امیر المومنین بار بار آسمان کے نیچے آ کر فرما رہے ہیں خدا کی قسم یہی ہو رہا ہے۔ بی بی ام کلثوم اس اضطراب کا عالم دیکھتی ہیں، بی بی ام کلثوم کو جب پریشان ہو جاتی ہیں۔ ایک موقع پر امیر المومنین کو جب دیکھا اور اس عالم میں تھیں تو امیر المومنین سے فرمایا کہ بابا میرے لیے کچھ بیان کریں۔ امیر المومنین نے جب شہر کا رخ کیا تو وہاں کچھ مرغابیاں تھیں، وہ امیر المومنین کے آس پاس جمع ہو گئی۔ امیر المومنین نے بی بی ام کلثوم سے کہا کہ اے ام کلثوم ان مرغابیوں کا خیال کرنا، ان کو بھوکا نہ چھوڑنا، نہ پال سکو تو چھوڑ دینا۔ عجیب ہے عزیزو، یہ کتنا عجیب ہے، کوئی اس رات ہو جب اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہا ہو اور چند پرندوں کے خالی شکم کا خیال کر رہا ہو۔ یہ وہ علی ہے جو اس رات سے پہلے ان یتیموں اور بیواؤں کے گھروں کو کئی دن کا کھانا دے کر آئے تھے کہ علی شہید ہونے والا ہے، کہیں کوئی یتیم بھوکا نہ رہ جائے۔ بس ایک موقع پر جب گھر سے نکلنے لگے تو گویا دروازے کی کنڈی امیر المومنین کے کپڑوں میں الجھی اور کہا یہ بھی مجھے روک رہا ہے۔ بی بی ام کلثوم نے امام حسن اور امام حسین کو بلا لیا کہ بابا کا عجیب عالم ہے۔ دونوں شہزادے تشریف لے آئے اور اصرار کیا کہ بابا آپ آج مسجد نہ جائیں، آج ہم مسجد جائیں گے، آج ہم جا کے اقامہ نماز کریں گے۔ فرمایا تم دونوں کو گویا امیر المومنین نے ان کو اپنے حق کی قسم دی، کہا حسن و حسین اس دروازے سے باہر مت نکلنا جب تک میری ضربت کی ندا تمہیں نہ آئے۔ ایسا میں بچپن سے سوچتا تھا کہ جب امیر المومنین مسجد میں تھے تو اس وقت اکیلے کیوں تھے؟ بعد میں مجھے یہ روایت ملی کہ امیر المومنین نے حسن و حسین کو قسم دے کر گھر میں روکا تھا کہ میرے بچوں باہر مت آنا۔ عزیزو اگر اس منظر کا کوئی دوسرا منظر دکھاؤں آپ کو تو وہ منظر کا جب حسین نے بی بی زینب کو خیمے سے نکلنے سے روکا تھا۔ امیر المومنین امریکہ چٹکار میں روانہ ہوئے، کوفہ کی مسجد میں آ گئے، گویا اذان ارشاد فرمائی، کوفہ کے گھر گھر میں امیر المومنین کی اذان اسی طرح پہنچی جیسے حسین کی اہل میں ناصریت ہو۔ بس امیر المومنین نے آخری نماز پڑھنا شروع کی، جو موت کو پیاسے کی طرح ڈھونڈ رہا تھا آج وہ اپنے محور پہ پہنچ گیا ہے۔ امیر المومنین نے ایک سجدہ کیا، اس لائن کو امیر المومنین نے خود اٹھایا تھا۔ یہ مسجد میں سو رہا تھا ابن ملجم، امیر المومنین تشریف لائے اور کہا نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، نماز کے لیے اٹھ جاؤ۔ عزیزو ذرا ایمان کا ایک منظر تو دیکھو، ارے یہ تو ہجرت کی شب بستر پہ سونے سے زیادہ سخت ہو گیا کہ آپ خود ہی قاتل کو اٹھا رہے ہیں۔ بس وہ لمحہ آیا، امیر المومنین نے نماز پڑھنا شروع کی، اس لعین نے شمشیر کو ایسا تیز کیا ہوا تھا کہ ہلکی سی ضرب بھی ہڈیوں کو توڑتی ہوئی گزر جائے۔ اس کو زہر میں آلودہ کیا ہوا تھا، ایسا زہر تھا کہ اگر جسم میں خراش بھی لگے تو انسان کے بچنے کا کوئی امکان نہ ہو۔
تو میں نے اس پہ تھوڑا سا غور کیا کہ امیر المومنین کو ایک شمشیر کی ضرب لگی اور ایک زہر کا اثر ہوا، گویا اگلی اولاد کے لیے طے ہو گیا۔ ارے حسین شمشیر سے اور حسن زہر سے۔ اولاد کے مصائب کو علی نے اپنے اوپر جھیل لیا۔ بس عزیزو وہ ضرب لگنی تھی، دنیا میں نگاہ گونج گئی، تحدمت واللہ ارکان الہدی، تحدمت واللہ علی المرتضی۔ امام حسن حسین گھر سے لب کے مسجد کی اب جو مسجد میں آئے تو عجیب منظر تھا، امیر المومنین کا پر شکافتا تھا، خون تھا جو جاری تھا۔ امیر المومنین نے امام حسن مصطفیٰ کو اشارہ کیا، اے حسن مصطفیٰ تم نماز پڑھاؤ۔ راوی کہتا ہے علی کبھی ادھر ہوتے تھے کبھی ادھر ہوتے تھے، خون تھا جو جاری تھا۔ عجیب و آخری جملہ، بس ایک موقع پر جب امام حسین نے اپنے زانو پر رکھا تو امیر المومنین نے امام حسین کو روتا دیکھ کر کہا، ارے حسن حسین تم دونوں مت رویا کرو۔ ابھی تو حسن حسین کو روتے دیکھا ہے، ابھی تو زینب کبریٰ روئے گی، ابھی ام کلثوم روئے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ امیر المومنین کی شہادت کا خدایا، تجھے واسطہ امیر المومنین کی مظلومیت کا ہمیں مولا امیر المومنین کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، ان کی معرفت ان کی ولایت ہم سب کو نصیب فرما، ان کی شفاعت اور ان کے ساتھ اٹھنا محشور ہونا ہم سب کو نصیب فرما، ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور اصلاح میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم امیر المومنین۔